اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور پیارے حبیب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرنے کے بعد ذی علماء وقار معزز و محتشم حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حبیب لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تنہی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ذی وقار چند منٹ کی گفتگو ہے، لمحہ لمحہ توجہ کا طالب ہو۔ میں آپ احباب کی گوش گزار چند منٹ گفتگو رکھ کے اجازت چاہوں گا، تو حضرت ذی وقار میری طرف توجہ کیجئے۔ میں آپ احباب تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہم یہاں کربلا واقعہ بہت خوشی سے سنتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہر بندے سے پوچھتے ہیں یار کربلا کے میدان میں کیا واقعہ پیش آیا۔ حضرت ذی وقار مختصر وقت میں مختصر لفظوں میں واقعہ کربلا میں کیا ہوا، اس بات سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کربلا کے شہداء نے جو اپنی جانیں نچھاور کی، اس سے جو اخذ ہوا، حضرت ذی وقار جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین پر اپنی جان قربان کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ مین وجہ آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ذی وقار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کیوں نچھاور کی؟ حضرت ذی وقار آج ہم یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، ہم شہدائے کربلا کی محافل سجاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمارے ذہن و گمان میں یہ بات بھی نہیں ہے کہ مین جو وجہ ہے جو شہدائے کربلا نے اپنی جانیں نچھاور کی، اس میں ہوا کیا تھا، کس لیے؟ حضرت ذی وقار آئیے میں آپ احباب کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ذی وقار آج سے تقریباً 73 سال پہلے برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے نام سے ایک وطن عزیز حاصل کیا۔ وطن عزیز حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کس لیے وطن عزیز کو حاصل کیا؟ حضرت ذی وقار اس لیے وطن عزیز کو حاصل کیا تاکہ ہم ایک علیحدہ پناہ گاہ میں آرام سکون سے جی سکے، ہم اللہ رب العزت کی دن رات عبادت کر سکے، ہم پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر رہ کر اپنی زندگیوں
کو گزار سکے، عورت کا ادب و احترام کیا جائے، حضرات ذی وقار ایک دوسرے سے بھائی چارے کی طرح رہا جائے، پیار اور محبت کو پھیلایا جائے۔ اس لیے ہم نے برصغیر میں ایک علیحدہ پناہ گاہ حاصل کی۔ لیکن حضرات ذی وقار آج آپ احباب اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ہم دین سے کتنے دور ہیں۔ جو مقصد تھا پاکستان کو علیحدہ ہونے کا، ہم وہ مقصد بھول چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار آج ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تیز بارش آ جائے تو ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں پانی موجود نہ ہو تو ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر شہدائے کربلا نے جو اپنی جانیں نشاور کی، اس کا مقصد کیا تھا، کیوں اپنی جانیں نشاور کی؟ حضرات ذی وقار اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کریں گے۔ حضرات ذی وقار شہدائے کربلا نے جو اپنی قربانیاں دی دین کی خاطر کی، تاکہ آنے والے جو مسلمان ہیں نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر زندگیوں کو گزار سکے۔ لیکن حضرات ذی وقار ہم اس مشن کو بھول چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار اگر ہمارے گھر میں پانی موجود نہ ہو تو ہم نماز قضا کر دیتے ہیں، عید کا رش ہو تو ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یار گاہک بے تحاشا تھے اس لیے ہم نے نماز کو قضا کر دیا۔ حضرات ذی وقار ہم ذرا سا بیمار ہوتے ہیں ہم نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ آئیے سنیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کی پیاس ہے۔ حضرات ذی وقار 3 دن کی پیاس ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بھی سجدہ قضا نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار دشمن مقابل کھڑا ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ قضا نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار محتاط روایات کے مطابق جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیراہن مبارک اتارا گیا تو حضرات ذی وقار آپ کے جسم انور پر 122 تیر لگے ہوئے تھے۔ حضرات ذی وقار جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیراہن مبارک اتارا گیا تو حضرات ذی وقار 33 تلواروں کے زخم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر لگے ہوئے تھے۔ حضرات ذی وقار کیوں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانیاں دی؟ تاکہ ہم مسلمان نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر زندگیوں کو بسر کر سکے۔ لیکن حضرات ذی وقار آج ہم اس مشن کو بھول چکے ہیں، ہم دین کو بھول چکے ہیں۔ حضرات ذی وقار میں یہ نہیں کہوں گا کہ اگر میں اس مجمع میں سے یہ کہوں کہ عشاء کی جماعت، عشاء کی نماز کس بندے نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو میرے خیال میں 99% لوگوں کے ہاتھ نیچے ہوگے۔ حضرات ذی وقار یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے دین سے کتنے دور ہیں۔ حضرات ذی وقار ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے شہرت دی ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے مجھے حسن دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے معزز لوگوں میں شمار کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے دولت سے نوازا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہے، لیکن حضرات ذی وقار آئیے سنیے کہ اللہ رب العزت جس انسان سے ناراض ہوتا ہے اللہ رب العزت اس انسان سے نہ تو حسن چھینتا ہے نہ تو اس بندے سے اللہ رب العزت اس بندے کی دولت چھینتا ہے، نہ تو اللہ رب العزت اس بندے سے اس بندے کا حسن چھینتا ہے، نہ شہرت چھینتا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ رب العزت جس بندے سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار سوچئے کہ کیا اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں؟ جو اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں بلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ احباب نے سنا کہ اللہ رب العزت جس انسان سے ناراض ہوتا ہے
اللہ رب العزت اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ ایک سوالیہ نشان ہے آپ احباب تک کہ کیا آج ہم نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے احکامات پر رہ کر زندگیوں کو بسر کر رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، وقت کم ہے، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ احباب کی گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات ذی وقار، آج ہماری عورتیں مائیں بہنیں اس بات کا بہانہ بناتی ہے کہ میں کیسے نماز ادا کروں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، میرا شوہر بہت ظالم ہے۔ حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ کی مفہوم ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت ایک عورت کو بلائے گا اور اللہ رب العزت اس عورت سے پوچھے گا کہ اے عورت بتا تو نماز کیوں نہیں ادا کیا کرتی تھی؟ تو حضرات ذی وقار، وہی عورت جو دنیا کے اندر بہانے بناتی ہے کہ میرا شوہر بہت ظالم ہے، مجھے گھر کے کام کاج ہے، اس لیے میں نماز ادا نہیں کر سکی۔ حضرات ذی وقار، اس وقت اللہ رب العزت اپنی بندی آسیہ کو بلائے گا اور اللہ رب العزت اس عورت کو مخاطب کر کے فرمائے گا کہ اے عورت بتا تیرا شوہر زیادہ ظالم تھا یا اس بی بی آسیہ کا؟ حضرات ذی وقار، کون شوہر تھا بی بی آسیہ کا؟ بی بی آسیہ کا شوہر فرعون تھا، لیکن اس کے باوجود بھی بی بی آسیہ نے ایک بھی نماز قضا نہیں کی۔ اللہ رب العزت اس عورت کے بارے میں فرشتوں کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ اے فرشتوں، یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ حضرات ذی وقار، آج ہم بہانے بناتے ہیں کہ ہم وقت کے حاکم ہیں، ہمارے پاس رقبہ زیادہ ہے، ہمارے پاس معاملات زیادہ ہے، میری اولاد اتنی زیادہ ہے، میں کیسے نماز ادا کروں؟ میں نے اپنی اولاد کو پالنا ہے، میری اولاد کے اخراجات ہیں۔ حضرات ذی وقار، آئیے سنیے، یہ بہانے کل قیامت والے دن ہمارے کام آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ حضرات ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت ایک حاکم کو بلائے گا اور اللہ رب العزت اس حاکم سے پوچھے گا کہ اے حاکم بتا دنیا کے اندر تو نماز کیوں نہیں ادا کیا کرتا تھا؟ حضرات ذی وقار، وہ حاکم اللہ رب العزت کے آگے عرض کرے گا کہ یا اللہ عز و جل، میرے پاس دنیا کے اندر رقبہ زیادہ تھا، لوگوں کے معاملات زیادہ تھے، اس لیے میں لوگوں کے معاملات کو ادا کیا کرتا تھا، یا اللہ عز و جل اس لیے میں تیری نماز کو ادا نہیں کر سکا۔ حضرات ذی وقار، اس وقت اللہ رب العزت حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے اور اللہ رب العزت اس بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اے بندے، اے حاکم بتا تیرے پاس زیادہ رقبہ تھا یا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس زیادہ رقبہ تھا؟ حضرات ذی وقار، کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس مغرب سے لے کر مشرق تک ہر چیز کی خبر انہوں نے رکھنی ہوا کرتی تھی۔ حضرات ذی وقار، تمام رقبہ ان کے حوالے تھا، معاملات کو دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ رب العزت کی ایک بھی نماز کو قضا نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار، پھر اللہ رب العزت اس حاکم کے بارے میں فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے فرشتوں، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرات ذی وقار، کون کون سے بہانے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگائیں گے؟ آج ہمیں ذرا سا بخار ہو جائے، ہماری طبیعت ناساز ہو جائے تو حضرات ذی وقار ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو قضا کر دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، پھر اللہ رب العزت ایک بیمار شخص کو بلائے گا اور اللہ رب العزت اس بیمار شخص کو فرمائے گا کہ اے بندے بتا تو میری نماز کیوں نہیں ادا کیا کرتا تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل، میں بیماری میں مبتلا تھا، اس لیے میں نماز ادا نہیں کر سکا۔
حضرات ذی وقار پھر اللہ رب العزت اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے. کون حضرت ایوب علیہ السلام؟ حضرات ذی وقار وہ حضرت ایوب علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر 30 سال بیماری کو حاصل کیا، 30 سال بیماری میں مبتلا رہے، لیکن ایک بھی نماز کو قضا نہیں کیا. پھر اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو بھی جہنم میں لے جاؤ، یہ جھوٹ بولتا ہے. حضرات ذی وقار بتائیے کہ ہم کس کس بہانے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لگائیں گے؟ تو حضرات ذی وقار نماز کو اپنی زندگی کے اندر ضروری سمجھ لیجئے. جب نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات اللہ رب العزت کے پاس گئے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز کا تحفہ عنایت فرمایا. حضرات ذی وقار اگر یہاں میں ایک نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں، تو آپ احباب کے ہاتھوں اٹھیں گے اور زبانیں یہ کہیں گی کہ موت بھی قبول ہے. لیکن حضرات ذی وقار مجھے بتائیے کہ موت آپ کس وجہ سے دے رہے ہیں؟ آپ احباب کے ذہنوں میں آئے گا کہ ہم دنیا کے اندر جتنی بھی ہستیاں موجود ہیں، ہم سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم نبی کریم علیہ السلام کے نام پر جانے بھی قربان کر دیں گے. لیکن حضرات ذی وقار محبت تو دلیل مانگتی ہے، محبت تو طلب مانگتی ہے. جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے. حضرات ذی وقار آج ہم نعرہ تو یہ لگاتے ہیں کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں 5 وقت کی نماز نہیں قبول. حضرات ذی وقار وقت کم ہے، اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اپنی زندگی کے معاملات میں ضرور نماز کو اہمیت دیں. اللہ رب العزت کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ